السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے قرآن پاک کی سورت الحاقہ جس کا آدھا حصہ پہلے بیان کر دیا ہے، اب اس کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جو آپ کی خدمت میں گوشہ گزار کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں خوش قسمت لوگ یعنی جنت کے داعی لوگ جو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح جنت کے بالا خانے میں رہیں گے، یعنی اس کا تھوڑا سا میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایسے لوگ ایک دن جو سارے کاموں کا جو دنیا کے میں کر رہا ہوں حساب ہوگا، یعنی وہ پہلے ہی سوچتا تھا اور اس لیے بس وہی کرتا تھا جس کے کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ ہر وہ شخص جو جنت میں جانے والا ہے وہ بتائے گا جس کے نامہ مال جو ہے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو ایسا شخص مرضی کے موافق عالی شان باغ میں رہنے کو اسے ملیں گے اور وہ رہے گا، جس کے درختوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے اور وہ بڑی آسانی سے انہیں توڑے گا اور پھر کہہ دیا جائے گا اسے کہ یہ میوے تیرے ان اچھے اعمال کا پھل ہے جو تو نے دنیا میں کیے تھے، وہ ہمارے پاس پہنچے اور آج یہ ان کا بدلہ ہے، تو آج خوب کھاؤ اور خوب پیو، سب آسانی سے ہضم ہوتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ وہ شخص ہے خوش قسمت جس کو قیامت کے دن حساب کتاب کے دن نامہ مال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور جنت کا داعی بنا دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہے جو میں آپ کے سامنے گوشہ گزار ہوں بدقسمت لوگ، تو یہ قرآن پاک کی آیت کے ذریعے یعنی قرآن پاک کی آیت 25 سے لے کر 32 تک کا ترجمہ بالتفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملا، یعنی وہ شخص اس کے اپوزٹ شخص جو دنیا میں برے کام کرتا تھا اور ان کے برے کام کے سبب اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا تھا، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا تھا، اس کی قرآن پاک جو ہدایت نامہ تھا اس پر یقین نہیں رکھتا تھا، تو اس کا حال اسے بدقسمت کہہ کر بلایا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جب اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کیا اچھا ہوتا جو مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا، یعنی وہ کہے گا کہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملتا۔ وَلَمْ أَدْرِ، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی ما حسابیہ، کہ میرا حساب کیا ہے۔ تو ناظرین دیکھو، کیونکہ وہ برے کام کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا تھا، اس لیے اس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا گیا، جس سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دوزخی ہے اور وہ واویلا کرے گا اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا اور جو ہے مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کسی طرح میری موت ختم کر جاتی، یعنی ما اغنی انی مالیہ، کچھ کام نہ آیا میرا مال، یعنی وہ
دنیا میں بہت امیر ترین تھا اور اس نے چھپا چھپا کے رکھا، یتیموں کو نہیں دیا، غریبوں مسکینوں کو نہیں دیا، ان پہ خرچ نہیں کیا، تو وہ اس کے کام نہ آیا. یعنی وہ کہتا ہے کہ ماں اغنا انی مالیہ، کچھ کام نہ آیا میرا مال. حالانکہ انی جاتی رہی مجھ سے، یعنی حالانکہ انی سلطانیہ، پھر وہ کہتا ہے جاتی رہی مجھ سے میری حکومت. سلطانیہ حکومت کو کہتے ہیں، یعنی خضوع فغلو، جو دنیا میں اس کا رعب و دبدبہ تھا، اس کو پکڑو پھر توق ڈالو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے اس قرآن آیت کے ذریعے کہ قیامت کے دن اس کو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اسے پکڑو، پھر اس کے گلے میں توق ڈالو. اس کے بعد ثم الجحیم صلاۃ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو، یعنی جہنم میں جلتی ہوئی آگ کے ڈھیر پر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ، پھر اس کو ایک زنجیر میں جکڑو، ذرعھا سبعون ذراعا فاسلکوہ، یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں جکڑ دو جس کا طول جو ہے 70 گز ہوگا، یعنی وہ 70 گز لمبی ہوگی، طول میں لمبائی. تو ناظرین یہاں پہ ارشاد ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس کا نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں، یہ تفسیر بیان کر رہی ہوں کہ تفسیر بائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ اپنا سر پیٹ لے گا، یعنی چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ دوزخی ہے، یا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں تھمانے سے، اور کہے گا کاش یہ مجھے نہ ملتا، کاش مجھے اپنے حساب کتاب کی خبریں نہ ہوتی. پھر کہے گا کاش وہی موت جو مجھے آئی تھی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر چکی ہوتی، اور مرنے کے بعد میں زندہ ہی نہ ہوا ہوتا. ہائے ہائے، دنیا میں میرے پاس کس قدر مال تھا، لیکن آج یہاں وہ کام کچھ نہ آیا. دنیا میں میری حکومت چلتی تھی، ہر ایک میرے اشارے پر کھڑا ہوتا تھا، لیکن یہاں تو وہ ساری حکومت چلی گئی، یہاں وہ جو ہے حکومت غلط و بھول ہو گئی، کوئی میری طرف رخ ہی نہیں کرتا. یعنی یہاں کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. جو شخص اسی طرح چیخ پکار کر رہا ہوگا کہ بارگاہ الہی سے حکم ہوا اور ہوگا کہ اسے گرفتار کر لو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور لے جا کر آگ کے ڈھیر میں جھونک دو. تو ناظرین جو کہ اور 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو اچھی طرح جکڑو تاکہ ہل جل نہ سکے اور چپ چاپ پڑا جلا کرے، اور وہ ذرا سی رحمت جو ہلنے جلنے سے نصیب ہوتی ہے وہ بھی اسے نصیب نہ ہو. ناظرین یا اللہ ہمیں عذاب سے بچائیے، آمین ثم آمین. ناظرین اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت، یعنی قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 33 سے 40 تک، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جن کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. اس کو عنوان دیا ہے دنیا میں وہ کیسا تھا، یعنی وہ شخص جو برائیاں کرتا تھا، جو برے اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، نبیوں کو، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے ہر امت میں، پہلی امتوں میں سے تو سب کو انکار کیا گیا، سب کی بات کو رد کیا گیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک آیا تو ان میں سے بھی بڑے ایسے تھے جنہوں نے قرآن پاک کی ہدایت کو نہ مانا. تو یہاں پہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں وہ کیسا تھا. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وہ تھا کہ اللہ کا یقین نہ کرتا جو سب سے بڑا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تاکید کرتا تھا فقیر کے کھانے کی، فلیسا یعنی کہ فقیر کو کھانا کھلائے، خود بھی اور خود دوسروں کو بھی. فلیسا لَهُ الْيَوْمَ ہَاہُنَا حَمِيمٌ، سو آج اس کا یہاں کوئی دوست نہیں ہے. وَلَا طَعَامَ إِلَّا مِنْ، اور نہ اسے کھانا ملے گا مگر زخموں، لا من غسلین، نہیں، اور نہ اسے مگر
مگر زخموں کا دون. یا لا یاکل الا الخاطئون کہ جسے کوئی نہ کھائے مگر گنہگار، یعنی گنہگاروں کا کھانا. اب فلا اقسم بما تبصرون، سو قسم کھاتا ہوں ان کی جو تم دیکھتے ہو، بما تبصرون جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے، یعنی جو سامنے چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہے ان کی بھی قسم کھاتا ہوں اور جو نظر نہیں آتی ان کی بھی قسم کھاتا ہوں. انہ لقول رسول کریم، یہ ہے ایک معزز پیغام لانے والے کا قول، یعنی یہ قرآن پاک جو ہے معزز خداوند کریم سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ان کی امت تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی اور فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اور انہوں نے اپنی امت کو اس کا پیغام دیا. اور نہیں، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، اور نہیں یہ کسی شاعر کا کلام یا قول. جناب ارشاد فرمایا ہے کہ آج یہ دوزخی اپنی بدقسمتی پر روتا ہے، یعنی اب دوزخی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی بدقسمتی پر روتا ہے جب نامہ مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا. دنیا میں اسے کچھ ہوش نہ آیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اسے اچھی طرح سمجھایا کہ اللہ کو مانو اور محتاج کی مدد کرو، لیکن اس نے اللہ بزرگ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بزرگ و برتر کو نہ مانا اور نہ محتاج کو کھانا کھلایا کہ اس کی دیکھا دیکھی اور بھی کوئی کھلائے. جب دنیا میں اس نے بزرگ و برتر کو مانا تو آج وہ اس پر رحم یعنی دیکھا دیکھی اور بھی کھلاتے. جب دنیا میں اس نے نہ اللہ کو مانا اور نہ کسی کو پوچھا تو آج یہاں اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا نہ کوئی یار مددگار ہے، اور کون ہو سکتا ہے. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بزرگ و برتر کو مانتا تو آج وہ اس پر رحم کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. اور اگر اس نے کسی محتاج کو کھلایا پلایا ہوتا تو آج اسے نعمتیں کھانے کو ملتی. اب اس کے کھانے کو کچھ نہیں مگر یہی جو دوستیوں کے زخموں سے بہ بہ کر پیپ نکلتی ہے، وہ اس کو کھانے کو دی جائے گی جسے کوئی نہیں کھاتا مگر وہی جس نے دنیا میں ہمیشہ وہ کام کیے جن سے اسے منع کیا گیا تھا. اچھا اب اسے جانے دو اور وہ بات سنو جو تمہیں دنیا میں کرنی ہے. سنو تو بات یہ ہے جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے اور جو کچھ دکھائی نہیں دیتا. میں ان سب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن مجید ایک نہایت عزت والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کا کلام ہم تک پہنچا ہے، اس کا پیغام ہم تک پہنچا ہے رسولوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے. فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لے کر آیا اور اس نے اپنی امت کو پہنچایا. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہیں دکھائی دیتا ہے اور جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، یعنی یہاں پہ فرمایا کہ میں ان سب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن ایک نہایت عزت والے رسول تمہیں سنا رہے ہیں. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جس میں بے تکی بندی کی سوا کچھ نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے جھوٹ چل نہیں سکتا. اس عنوان کے تحت قرآن پاک کی سورت الحاقہ یعنی یہ موضوع دیا جاتا ہے کہ اس آیات پر یہ موضوع پھر اس کے بارے میں اس آیات پر بات کی جا رہی ہے یا سمجھایا جا رہا ہے، یعنی جھوٹ کبھی چل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں قرآن آیات میں جو فرمایا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. یعنی یہاں ہے قلیل ما تؤمنون ولا بقول کاہن. یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، یہ آیت نمبر 41 سے 48 تک کی کا ترجمہ بھی تفسیر پیش کر رہی ہوں.
कलीलन मा तुमिनून, तुम बहुत कम यकीन करते हो। कलीलन मा तुमिनून यानी बहुत, कलील थोड़ा, मा तुमिनून तुम बहुत कम यकीन करते हो। वला वला यकूलु वला वला बिकौली काहिन, यानी ये कुरान पाक ये कौल जो है किसी काहिन का शायर का नहीं है। कलीलन मा तज़क्करून, तुम बहुत कम ध्यान करते हो, बहुत कम सोचते हो। तंजीलु मिन रब्बिल आलमीन, ये उतारा हुआ है जहान यानी कुल जहान के रब का, रब्बुल आलमीन वो रब जिसने तमाम मखलूक को पैदा किया, तमाम मखलूक तमाम कायनात का मालिक है, का रब है, उसका जो है ये दारा हुआ है। वलम तकूला अलैना, और अगर ये हम पर कोई बात बना लाता, वला तकूला अलैना बाज़ल अकावील, यानी अगर ये हम पर कोई बात बना लाता, ला आखज़ना मिनहु, यानी अगर ये बात ये कुरान पाक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा होता, तो फिर यहाँ पे फरमाया जा रहा है कि इसका दायां हाथ या किसी और का लिखा होता तो इसका ला आखज़ना मिनहु, तो हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते, बिल यामीन, यानी हम इसका दायां हाथ पकड़ लेते। सुम्मा लकताना मिनहु, फिर इसकी गर्दन काट देते। वतीन यानी मिनहुल वतीन, फमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु, फिर तुम में से कोई ऐसा नहीं जो इसे हाजिरीन बचा लेता। व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तकीन, यानी और ये नसीहत है डरने वालों के लिए। नाज़रीन जरा गौर फरमाएं, इस आयत का मैंने तर्जुमा पढ़ा है, अब मैं इसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। इरशाद है कि तुम में ऐसा ईमान की कमी है, इसलिए इस कुरान पाक को शायर का कलाम कहते हो, नाउज़ बिल्लाह, और तुम सोचते भी कम हो, इसलिए इसे काहिन का कौल कहते हो, वरना कभी इसको किसी शायर का कलाम ना बनाते अगर तुम्हें समझ होती। यहाँ फरमाया है क्योंकि वो ऐसा पुरमानी कलाम बना ही नहीं सकते, ना यह सकता। तुम्हें इतना नहीं सूझता कि अगर कोई हमारा नाम लगाकर अपने या किसी और का घड़ा हुआ कलाम सुनाता और या कहता कि ये अल्लाह का कलाम है, तो हम इसका हाथ पकड़ लेते और उसे हाथ काट देते और उसे बेबस कर देते, बेबस करके उसका खात्मा ही कर देते। यहाँ पे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कर सकते, और बेगर्ज करते तो हम में कोई भी ऐसा नहीं जो हमारे हाथ से उन्हें बचा लेता। अब फरमाया और सजा से रोक देता। बात यह है कि तुम्हारी समझ ही टेढ़ी हो गई है, सीधी तरह समझ ही नहीं सकते, वरना सीधी बात है कि ये कुरान एहतियात से चलने वाले परहेजगारों को अच्छी बातें बताता है और उनके मुफीद तलब बातें उन्हें याद दिलाता है। तो जरा गौर से और समझ से कुरान पाक को सुने और इस पर अमल करें। तो नाज़रीन यहाँ पे अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत अल-हाक़ा की आयत नंबर 49 से 52 तक का तर्जुमा भी तफसीर खिदमत में पेश करूंगी और इसको अनुमान दिया है, कुछ लोग ना मानेंगे। यहाँ फरमाया है व इन्ना लनालमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, और हमको मालूम है कि बात तुम में से झुटलाते हैं। व इन्नहु लाहसरतुन, और ये पछतावा है, यानी फिर वो हसरत से पछताएंगे। अल काफिरीन, मुनकरों के लिए कहा जा रहा है। व इन्नहु लहक़्क़ुल यकीन, और वो यकीन करने के काबिल है। व इन्ना, और वो यानी कुरान पाक जो है यकीन से हम कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, पाकी बयान करो, और वो यकीन करने के काबिल है, इसकी पाकी बयान कर अपने रब के नाम की जो सबसे बड़ा रब है, सबसे बड़ा है, अजीम है, रहमान है, रहीम है। तो सुने यहाँ से इरशाद है कि इस कुरान मजीद में यानी यहाँ पे फरमाया इस आयत के जरिए कि कुछ लोग ना मानेंगे,
یعنی ان کے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ اس قرآن میں ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ہر وقت مفید ہیں اور راستہ جو ہے سیدھا راستہ بتاتی ہے، دنیا گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایمان والے اور سمجھ والے اسے پڑھ کر اس میں ذرا شک نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں، نہ ہی کیا ہے۔ یہ اس مہربان اور عربی کا کلام ہے جو سارے جہان کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے وہ انسان کو اس کے کام کی باتیں بتائے بغیر کیسے چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کو سیدھا راستہ بھی بتایا ہے، سیدھا راستہ بھی بتایا اور سیدھے راستے پر چل کر جنت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ یہ چنانچہ قرآن انسان کو اصل ضرورت پوری کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے انسان اس کی قدر نہ کریں گے اور نہ کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ من گھڑت باتوں کا ایک مجموعہ بتا کر اپنا راستہ لینے لگے، لیکن وہ جاتے کہاں؟ عنقریب دنیا کا رنگ بدلنے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے اور نقشہ بدل جائے گا، اور یہ جو اس وقت انکار کر رہے ہیں آخرت کا پچھتائیں گے، یعنی آخرکار پچھتائیں گے کہ افسوس ہم نے پہلے ہی قرآن پاک کو کیوں نہ مان لیا کہ آج برا دن نہ دیکھتے، پھر اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے، وہاں تو یہ قرآن پاک کو نہ ماننے والے اپنی کوتاہیوں میں کوتاہ بینی اور تنگ نظری پر اتنا پچھتائیں گے کہ یاد ہی کریں گے۔ بہرحال سمجھداروں کے لیے قرآن مجید بالکل یقینی حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ ناظرین، اس لیے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے کہہ اور دل سے یقین کر کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کا نام سب سے زیادہ مقدس ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانہ۔ ناظرین، اب میری یہ سورۃ الحاقہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے ابھی ہم فرمایا جا رہا ہے کیا اس کے زوردار اثر سے بھرے ہوئے الفاظ انسان کو چونکا دینے کے لیے کافی نہیں؟ ایسی بے لاگ اور دل میں بیٹھ جانے والی عبارت کو سن کر کون ایسا سنگ دل ہوگا جس کا دل نہ پگھل جائے۔ انسان کی نجات بس اسی میں ہے کہ وہ اس قرآن پاک کو سنے اور اس کی باتوں پر یقین کرے اور مان لے کہ مرنے کے بعد ہر شخص پھر زندہ کیا جائے گا اور اس کے کرتوت اس کے سامنے لائے جائیں گے، رکھ دیے جائیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں قرآن پاک کو مان کر قیامت پر یقین کر لیا تھا اور خوش پھریں گے اور اس کے نہ ماننے والے آپس میں ایسی آفت میں پھنسیں گے کہ جان پر ہی بن جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہی باقی رہے گا۔ تو ناظرین، آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آئندہ درس تک کے لیے شکریہ آپ کا پیشگی، آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میری لائک کرتے ہیں میرے درس کو اور میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔